اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر طلاق کا انہوں نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جی یعنی اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں اپنے بیوی کے نزدیک نہیں جاؤں گا، اس بات کی قسم کھا لے، اور 4 مہینے گزر جائے اور وہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائے تو آٹومیٹک طلاق پڑ جاتی ہے، تو آٹومیٹک طلاق پڑ جاتی ہے۔ یہ ایلا میں یہ ہوتا ہے، 4 مہینے کے اندر میاں بیوی آپس میں مل لینا، شوہر اپنے بیوی کے نزدیک چلے جانا اور آپس میں ملاقات ہو جانا، تو اس صورت میں ہی وہ رشتہ باقی رہے گا۔ اور اگر ایسی قسم کھا لیا کہ میں زندگی بھر اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اور اس کے بعد وہ نہیں گیا، یہاں تک کہ 4 منتھس 4 مہینے کمپلیٹ ہو گئے اور تبھی بھی وہ نہیں گیا اپنی بیوی کے پاس، تو اس صورت میں وہ رشتہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے، طلاق پڑ جاتی ہے، اور وہ ایک طلاق بائن پڑتی ہے۔ طلاق بائن کس کو کہتے ہیں؟ طلاق بائن کہتے ہیں وہ طلاق جس کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آدمی ایک طلاق دے تو طلاق دینے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ طلاق رجعی کہلاتے ہیں، یعنی ایک طلاق تو دے دیا ہے لیکن رجوع کرنے کا ٹائم ہے ابھی 3 مہینے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کے 3 طہر 3 ماہواری اس کے گزرنے سے پہلے اگر وہ دوبارہ رجوع کر لے، زبان سے یا پہنچ کر یا بیوی کو بلا کر اگر رجوع کر لے، رشتہ پھر سے کنٹینیو کر دے، تو پھر رشتہ جاری رہتا۔ 3 میں سے ایک طلاق چلے گئی، 2 طلاق ابھی باقی ہے لیکن رشتہ جاری ہے۔ تو ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، 2 طلاق رجعی ہوتی ہے، 3 طلاق جو ہے مغلظہ ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد اب رشتہ نہیں ہو سکتا، اب ٹوٹ گیا، یعنی اب خلاص طلاق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک طلاق بائن اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی طلاق دے اور طلاق دینے کے بعد 3 طہر اس کے گزر جائے، 3 ماہواری، 3 پیریڈ جو ہوتے ہیں نا، منتھلی پیریڈ جو ہوتے ہیں عورتوں کو جو آتے ہیں، 3 پیریڈ اگر گزر جائے، اگر کوئی آدمی ایک طلاق دے اور 3 پیریڈ اس کے گزر گئے اور وہ کچھ نہ بولے، نہ رجوع کرے، نہ آئے نہ جائے، نہ اس طرح سے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، 3 گزر جائیں، 3 مہینے اگر گزر جائے تو وہ ایک طلاق بائن ہو جاتی، ایک طلاق سے اب وہ میاں بیوی باقی نہیں رہتے، اب رشتہ ان کے درمیان ختم ہو گیا۔ مگر کیونکہ ایک طلاق کے ذریعے رشتہ ان کا ختم ہوا تھا، اس لیے اگر چاہے تو وہی میاں بیوی جو الگ ہو گئے، اب مرد عورت الگ ہو گئے، ان کے درمیان رشتہ نہیں رہا، یہ لوگ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں نئی مہر کے ساتھ۔ پہلی مہر اس کو ادا کر دینا ہوگا اور رشتہ ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ شادی اگر کرنا چاہے تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ جو بھی حضرات مجھ سے پوچھتے ہیں، ویسے میں ان مسائل میں زیادہ جاتا نہیں کیونکہ یہ فقہ کا سبجیکٹ ہے اور میرا سبجیکٹ تفسیر ہے، فقہ نہیں ہے، تو میں ان مسائل میں زیادہ جاتا نہیں، لیکن جہاں پر بھی اس طرح کی بات نکلتی ہے تو میرا مشورہ یہی رہتا ہے کہ اگر کبھی رشتہ ختم کرنا ہو زندگی میں کسی سے تو ایک طلاق کے ذریعے ختم کر دو، ضروری نہیں ہے 3 طلاق دے کے ختم کرنا، ایک طلاق دو، 3 مہینے 4 مہینے گزرتے آٹومیٹک جو ہے اس کے 3 پیریڈ گزرتے ہیں، اس کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا۔ ان کیس فیوچر میں اگر واپس جوڑنا چاہے تو اس کا راستہ باقی رہتا ہے، جی راستہ باقی رہتا ہے۔ اب ایلا الگ چیز ہے، ایلا جو ہے طلاق کے الفاظ نہیں ہے اور طلاق دینا نہیں ہے۔ ایلا میں کیا ہے، بندہ قسم کھا رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کے نزدیک نہیں جاؤں گا، اور اس کے بعد 4 مہینے تک وہ کنٹینیو نہیں گیا، 4 مہینے پورے ہو گئے تو آٹومیٹک ایک طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ طلاق بائن لفظ ہم پھر بتا رہے ہیں، طلاق بائن یعنی ایک طلاق پڑتی ہے جس کے ساتھ ہی رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک طلاق پڑ گئی اب 3 مہینے دیکھنا ہے، نہیں، 4 مہینے تو آلریڈی ہو گئے نا۔ قسم کھانے کے بعد سے اگر وہ 4 مہینے تک نزدیک نہیں گیا تو ایک طلاق پڑ گئی، اور وہ طلاق بائن ہے، یعنی ایک طلاق پڑی جس کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا۔ رشتہ ختم ہو گیا، وہ شوہر کو اگر وہ مہر ادا نہیں کیا تھا تو ادا کر دینا چاہیے، دے دینا چاہیے، اور اگر دوبارہ اپنی بیوی کو واپس بلانا چاہتا ہے اس کی رضامندی کے ساتھ تو پھر پورا قاضی کو بلایا جائے گا، گواہوں کو بلایا جائے گا، ایجاب و قبول اثر نو مکمل، جس طرح سے نکاح ہوتا اس طرح سے نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر 4 قسمیں بتاتے ہیں قسم کے، فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے یمین غموس، ابھی قسموں کا بیان چل رہا تھا نا، یہ قسموں گزشتہ 3 آیتیں ہم جو ہے 224، 5 اور 6 یہ 3 آیتوں میں قسموں کا بیان پڑے۔ آیت نمبر 227 227 میں تو سیدھا طلاق کی بات ہو گئی، تو یہ 3 آیتوں میں قسموں کی بات کہی ہے۔ تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ قسمیں جو کھاتے ہیں ان کی قسمیں بتاتے ہیں، کتنے قسم کے، کتنے ٹائپ کے قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ایک فرماتے ہیں یمین غموس،
ایک ایسا قسم ہوتی ہے جو بندے کو گناہ میں ڈبا دیتی ہے، بہت بڑے گناہ والی قسم۔ غمس یغمس کہتے ہیں کہ پانی کے اندر یا کسی چیز کے اندر کسی کو ڈبانا، کسی چیز کو کسی چیز میں ڈبانے کو غمس کہتے ہیں، ڈبا کر نکالنا۔ تو یمین غموس گناہ میں ڈبا دینے والی گناہ میں ڈبا دینے والی قسم۔ تو یہ کون سی قسم ہوتی ہے؟ جیسے عدالتوں میں لوگ کھاتے ہیں جھوٹی قسمیں، کسی کی جائیداد کھینچنے کے لیے، کسی کے نسب کو توڑ موڑ کرنے کے لیے، کچھ گناہ کرنے کے لیے، یا پھر صلح کے بات چیت میں جو قسمیں کھاتے ہیں لوگ، جھوٹی قسمیں کھا دیتے ہیں، لڑا دیتے ہیں، ہوا ہی نہیں تھا کہہ دیتے ہیں، ہو گیا تھا کہہ دیتے ہیں، اور اس سے لڑائی جھگڑا، کسی کی وراثت سے محرومی، کسی کا رشتہ ٹوٹ جانا، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو قسم ہوتے ہیں، اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں، اس کو یمین غموس کہتے ہیں، گناہ میں ڈبا دینے والی قسم۔ اور بہت سارے فقہا کا یہ موقف ہے کہ اس کے لیے کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، ایسے گناہ کے لیے کسی قسم کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ یمین غموس ہوتا ہے۔ یہ بعض کیا کہتے ہیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا بھی کفارہ ادا کرنا، لیکن حنفی فقہا کا موقف یہ ہے کہ اس پر اب کھا لیے قسم، برباد کر دیے اور جھگڑا کرا دیے اور گزر گیا وہ ٹائم، اب اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہوتا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی اس کا حساب ہوگا۔ توبہ کر سکتے تو توبہ کر لو، اللہ چاہے تو معاف کرے گا، نہ چاہے تو اس کی مرضی کی بات ہے، وہ مالک ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین لغو، جیسا کہ ہم ابھی آیت کریمہ میں بتائے تھے، لغو کا معنی کیا ہے؟ بیکار، بے ہدا، بے معنی، بیکار، جی اس طرح کی قسم ہوتے، اس طرح کی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی کھا لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت بھی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو یمین بے ارادہ، بغیر سوچے سمجھے، غیر ضروری قسم کھانا، جی جو کسی نہ فائدہ دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے، ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ تو یمین غموس ہوئی بڑا گناہ والی قسم، اور دوسرا یمین لغو ہوئی بیکار قسم جو ہوتی، اور ایک ہوتی یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ ایسے قسم کو کہتے ہیں جو آنے والے ٹائم کے لیے ہوتا، جیسے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بغداد جاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں 4 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے ملاقات نہیں کروں گا، یعنی فیوچر میں جو آپ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، اگر اچھے کام کی قسم کھائے تو اس کے پابند رہنا چاہیے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، جی، اور اگر بری چیز کی قسم کھائے تو قسم توڑ دینا چاہیے، اور اگر اچھی چیز کی بھی قسم کھا لیے اور اس کو پورا نہیں کر سکے تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی، جی تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو اچھے چیز کی قسم کھانا، اور اس پر اگر اچھی چیز کی قسم کھا لیے تو اس پر پابند رہنے کی پوری کوشش کرنا، اور اگر بری چیز کی قسم کھائے، برے کام کی قسم کھائے، اچھائیوں سے رکنے کی اگر قسم کھا لیے تو ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ اور قسم ٹوٹنے کی صورت میں پھر وہ جو کفارہ ہم بتائے ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا بنانا ہے، یا ایک بندے کو آزاد کرنا ہے، غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں کرنے کی بالکل استطاعت نہیں، انتہائی غریب کمزور آدمی ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ 3 دن روزہ رکھ لے۔ اور چوتھی قسم، قسموں کی چوتھی قسم ایلا ہے، جو ہم بتائے ہیں کہ شوہر اپنے بیوی کے نزدیک نہ جانے کی اگر قسم کھائے تو اس کو 4 مہینے کا ٹائم ملتا ہے، اور وہ 4 مہینے کے اندر رجوع کر لے تو رشتہ باقی رہتا ہے، اور 4 مہینے تک اگر رجوع نہ کرے تو پھر وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو یہ 4 ٹائپ کے قسمیں ہیں جو حضرت بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر صدیقی میں بیان کی۔